السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو ذکر کروں گا۔ اس کے پڑھنے کے بہت سے حیران کن فائدے ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہر نبی کی طرف وحی کیا، یعنی جو بھی نبی اس دنیا میں آتا تو وہ آ کر اپنی قوم کو اس کلمے کی دعوت دیتا۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ اکیلی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اب بڑھتے ہیں اس کلمے کو پڑھنے کے فضائل کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے تو یہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یعنی یہ کلمہ انسان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات دینے والا ہے۔ ایک اور مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، یعنی جو شخص اس کلمے کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، اور جس شخص کا ایمان مضبوط ہو تو اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان بن جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ سب سے افضل اس لیے کہا گیا ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس کلمے پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے انسان اس کلمے کا ذکر نہ کرے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کلمے کو پڑھتا رہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، یعنی اس کو جہنم سے نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے اس کلمے کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور یقیناً اللہ کو ہی معبود سمجھا، تو اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ گناہ کیے ہوں تو قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ اپنی سزا بھگت کر ایک دن اس کلمے کی وجہ سے ضرور جہنم سے نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ تو جو شخص اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب انسان کے مرنے کا وقت آئے تب بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے کے فضائل اور فوائد، اس لیے اس کلمہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی ان تمام فائدوں سے مستفید ہو سکیں۔
اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔